السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، رہبر ہے کیا ہوا کی یہ دیکھتی نہیں ہوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، قال تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ غار حرا سے چشم ہدا پھوٹا، رہ گزر بتہا نے کہکشاں کا روپ دہارا، اندھیروں سے اجالوں نے جنم لیا، ماہ وشو نے حسن کی جوت جگائی، انسانیت کو تکمیل عزت کا تاج ملا، پروانے عنبر و عود کی بتیاں جلانے لگے کہ دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی خیر الورا کے اخلاق و عادات پر روشنی ڈالنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ میرا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، ماؤں نے تو ویسا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ صادق کا لقب آپ ہی کو بچپن میں ملا تھا، صادق کا لقب آپ ہی کو بچپن میں ملا تھا، نظروں نے تو ویسا کوئی سچا نہیں دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اشرف المخلوقات میں سب سے بڑی عظیم ہستی اللہ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ ولادت سے لے کر وفات تک ہر قسم کے منکرات و خرافات سے بالکل پاک و صاف رہی، اخلاق کریمانہ کے اوصاف سے اس طرح متصف رہی کہ آپ کی قوم نے متفقہ طور پر آپ کو صدیق اور امین کا لقب دیا اور زندگی گزارنے کا ایسا نمونہ قائم کیا کہ رخصتی دنیا تک اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ حضرت انس جو ایک غلام تھے، انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے انہیں کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حضرت انس کو آپ ہی نے اف تک نہیں کہا، حضرت انس کو آپ ہی نے اف تک نہیں کہا، 10 سال تلک آپ ہی کا خادم جو رہا ہے۔ زید بن حارثہ جو ایک غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے سپرد کیا تھا۔ ان کے بھائی جبلہ بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زید سامنے موجود ہے، جانا چاہے تو جائے، میں روکوں گا نہیں۔ اتنے میں زید بن حارثہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ جانا گوارا نہیں کروں گا۔ یاد کیجئے وہ واقعہ جب مخزومیہ عورت نے چوری کی اور لوگوں نے ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش کی تو آپ کہہ رہے ہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ آہ، فاطمہ بنت محمد جسے آپ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ماں باپ ہو قربان میرے اخلاق نبی پر، ماں باپ ہو قربان میرے اخلاق نبی پر، دشمن نے تو رخ پر کبھی غصہ نہیں دیکھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات تھی، اسی لیے مسلم تو مسلم پرائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردستی معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی روشن دلیل اور رفعنا لک ذکرک کی زندہ تصویر ہے۔ کھائی قسمیں کبھی زلفوں کی تو واللیل کہا، کھائی قسمیں کبھی زلفوں کی تو واللیل کہا، جب بھی والشمس سے کہا آپ ہی کا چہرہ ٹھہرا۔ کبھی یاسین مزمل کبھی طٰہٰ کہہ کر،
کبھی یاسین مزمل، کبھی طٰہٰ کہہ کر مدخواہ خود آپ ہی کا باری تعالیٰ ٹھہرا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات پر چلنے کی توفیق دے۔ نبی پاک کی سنت سے خوب پیار کیجیے، نبی پاک کی سنت سے خوب پیار کیجیے، روش انہی کی ہر ایک راہ اختیار کیجیے۔ ہمیشہ قول کرو نبی کی سر آنکھوں پر، ہمیشہ قول کرو نبی کی سر آنکھوں پر، کسی قول کا ہرگز نہ اعتبار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔